33۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو الاحوص عوف بن مالک رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی اپنے کزن کے پاس مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا۔ اس نے کہا جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے چچا زاد بھائی اپنے کزن سے مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے کیونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہ حسن سلوک کرتا ہے، پھر اسے جب میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے، مجھ سے کہا کچھ مانگتا ہے، میں دے دیتا ہوں، لیکن میں اب قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا نہ صلہ رحمی کروں گا۔ تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کام اچھا ہے وہ کرو، اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک بندے نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کزن ہے، تو جب میں اس سے کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں وہ مجھے نہیں دیتا کیونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، وہ میرے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا اور میرے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا۔ تو پھر اس نے کہا مجھے بھی پھر اچھا نہیں لگتا، میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا اور صلہ رحمی بھی نہیں کروں گا اور نہ کچھ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہ کر، اگر تو قسم کھا چکا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر، لیکن اس کے ساتھ اچھی چیز کی قسم اگر کھا لیں، اچھے کام کی، اچھے کام نہ کرنے کی، تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں لیکن اچھے کام نہ چھوڑیں۔ دیکھو کتنا پیارا ہمیں پیغام دے دیا گیا۔ سنن نسائی شریف صفحہ نمبر 619 حدیث نمبر 3793۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ نور آیت نمبر 22 پارہ نمبر 18۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں۔ اللہ پاک نے یہ وضاحت فرما دی، اللہ کے نبی نے بھی پھر فرما دیا، لیکن اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ جو مالی طاقت رکھتے ہیں، گنجائش رکھتے ہیں، اور وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں، کیونکہ ان کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ وہ کبھی یہ نہ قسم کھائیں کیونکہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، نہ مسکینوں کو دیں گے، نہ رشتہ داروں کو دیں گے، نہ ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے، اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تم بخشش سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اگر تم لوگوں کو جن کو آپ کے پاس گنجائش ہے آپ دے سکتے ہیں، اگر ان کو عطا کرو گے تو معاف کرو گے تو درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخشش تمہارے لیے ہے، تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اپنا تعلق، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں تو توڑا کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں جبکہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور میں ان سے صبر و تحمل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور مجھ سے جہالت وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، برا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو جیسا تم نے کہا ہے تو تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، اگر تم ایسا کرتے ہو جیسا تم نے کہا ہے۔ تو وہ سوچنے لگا پتہ نہیں میں گرم راکھ ان کو کھلا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اگر فرمایا تم ایسا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ایک مددگار موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر کوئی انسان کسی اپنے بھائی یا کسی مسلمان یا کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اس کو معاف کرتا رہے، اس کے ساتھ درگزر کرتا رہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے، اگر وہ اس کے بدلے برا سلوک کرے، وہ قطع رحمی کرے، رشتہ توڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تو تمہارے لیے ایک مددگار موجود ہوگا۔ دیکھو اللہ اکبر، اللہ پاک ہماری مدد کرتا ہے اگر ہم ان سے نا امید ہو جائیں، ان سے امید نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلاۃ حدیث نمبر 6525۔